سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا اور اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مطلب بھوکا تھا وہ تو کھانے کے لیے عرض کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں پر تمام ازواج مطہرات ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین ان سے پوچھوایا کہ کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے ایک مہمان کو کھلانے کے لیے۔ رپلائی یہ آیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈ کیجئے کس کا گھر تھا؟ کونین کے والی ہیں، سرور کائنات ہیں۔ آپ کے گھر میں اتنا کھانا بھی نہیں تھا کہ ایک مہمان کو فیڈ کیا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر ہماری زبان شکوہ شکایت سے باز نہیں آتی، ہم قناعت نہیں کرتے۔ ہمارا کبھی تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اور میرے آقا جو سرور کائنات ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر پھر بھی گھر میں عالم یہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ میرے آقا نے جب امہات المومنین سے پوچھوایا تو بتایا ایک بندے کا بھی کھانا نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا، ارشاد فرمایا جو کوئی اس مہمان کو، اس شخص کو اپنا مہمان بنائے، اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے۔ آقا نے دعا دے دی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ اپنے گھر لے گئے۔ اچھا جب اپنے گھر لے گئے تو انہوں نے بھی گھر پہ پہلے پوچھا نہیں تھا، ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ بھائی فون کر کے پوچھ لیں کہ گھر پہ کھانا ہے کہ نہیں۔ سرکار کی دعا تھی، فوراً لے گئے، دعا چاہیے تھی۔ گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ ایک مہمان لایا ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے۔ آپ کی زوجہ نے بتایا گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، اتنا کھانا ہے کہ گھر میں بچے تھوڑا سا کھانا کھا لیں گے۔ اب چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان لے کر آئے تھے تو کہا کہ ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جب کھانا لگاؤ تو کسی ترکیب سے چراغ گل کر دینا، میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میں ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا اور میرے آقا کا مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ ایسا ہی کیا گیا، بچوں کو سلا دیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بھی بیٹھے، حضرت ابو طلحہ انصاری بھی بیٹھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی زوجہ نے کسی ترکیب سے چراغ گل کر دیا، اندھیرا کر دیا۔ مہمان پیٹ بھر کے کھاتا رہا، وہ سمجھتا رہا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھایا، میاں بیوی بچے سارے بھوکے سو گئے۔ اب ایک تو ہم ہے نا، ہم کوئی نیکی کریں تو ہم دوسروں کو بتانے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی نیکی دیکھو، صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے، ابھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رات فلاں فلاں کے گھر ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے نہیں بتایا، نبی پاک خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ ایک میں اور آپ دعوت کرتے ہیں، وہ دعوت کیسی؟ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، صبح قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور سیدنا ابو طلحہ انصاری کی وہ دعوت کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے بڑے ہی پیارے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کا ترجمہ کیسے فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں
اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی نرالی دعوت ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی۔ قرآن پاک میں جس دعوت کا تذکرہ ہے، اس دعوت میں کیا موجود تھا؟ ایسا کیا تھا؟ ایثار تھا، دوسرے مسلمان کو ترجیح دی گئی، خود بھوکا رہنا پسند کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔